دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد الا وقد كتب مقعده من النار۔ حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی بندہ مگر لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں، ومقعده من الجنہ، اور اس کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے جنت میں۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، افلا نتکل علی کتابنا، کیا ہم بھروسہ نہ کر لیں اپنے لکھے ہوئے پر، وندع العمل، اور عمل چھوڑ دیں۔ قال اعملوا، حضور نے فرمایا عمل کرتے رہو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص کے لیے وہی آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اما من کان من اہل السعادہ، بہرحال جو نیک بختوں میں سے ہے، فسیسر لعمل السعادہ، تو اس کے لیے نیک بختی والا عمل آسان کر دیا جائے گا۔ واما من کان من اہل الشقاوہ، بہرحال جو آدمی بدبخت لوگوں میں سے ہے، فسیسر لعمل الشقاوہ، تو اس کے لیے بدبختی والا عمل آسان کر دیا جائے گا۔ ثم قرأ، پھر آپ نے تلاوت فرمائی یہ آیت، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، بہرحال جس شخص نے اللہ کے نام پہ دیا اور تقوی اختیار کیا اور جنت کی اور نیکیوں کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ واما من بخل واستغنى، بہرحال جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وکذب بالحسنى، اور اس نے جنت کی اور اچھی باتوں کی کو جھٹلایا، فسنيسره للعسرى، ہم اس کے لیے جہنم کو آسان کر دیں گے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر تشریح اس کی۔ ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، یہ جنتی آدمی ہے، جہنمی ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، حج چھوڑ دیں، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت چھوڑ نہ دیں، یہ پہلے سرچی لکھی گئی ہے بھی فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، تو فیصلہ اس کے مطابق ہو گیا اور بندے کا انجام وہی ہوگا، لہذا عمل چھوڑ نہ دیں۔ تو یہی سوال آج معاشرے کا ہے کہ لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جنت جہنم لکھی ہوئی پہلے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لہذا عمل کی ضرورت نہیں، گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے وہی ملے گا، جیسے لکھا ہوا ویسے ہی ہوگا۔ عام مسلمان ذہن میں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں یہ خیال بیٹھا ہوا اس کے۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ یہ عمل چھوڑ دو؟ فرمایا کہ نہیں، اعملوا، عمل کرتے رہو، اور ہر شخص کو وہی کام کرنے کی توفیق ہوگی جس کام کا انجام اس کا لکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی جنتی لکھا ہوا ہے تو جنتیوں والے کام کرے گا، اور اگر ایک آدمی جہنمی لکھا ہوا ہے وہ جہنمی والے کام کرے گا۔ جنت والے کام کرے گا جنت میں جائے گا، جہنمی والے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، یہ سورۃ اللیل کی آیت ہے، بہت اہم آیت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث اور ارشادات ہیں وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں اکثر، آپ وہیں سے بات لے کے اس کی تشریح بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فاما من اعطیٰ، جس شخص نے اللہ کے نام پہ مال دیا اور تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، اور اس نے اچھی باتوں کی اور جنت کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گے۔ اور جس نے بخل کیا، زکوٰۃ نہ دی، عشر نہ دیا، فطرانہ نہ دیا، حج فرض تھا وہ نہیں کیا، واستغنى، بے پرواہ بنا رہا، دین کو اہمیت نہ دی، سیکھا نہیں، توجہ نہ کی، وکذب بالحسنى، اور اچھی باتوں کی، جنت کی، قرآن کی، دین کی معاذ اللہ تکذیب کرتا، جھٹلاتا رہا، اس کے لیے جہنم آسان ہو جائے گی۔ تو بہرحال تشریح کا مطلب، تشریح اس کی یہ ہے کہ ہر شخص کا پہلے سے ٹھکانہ مقرر ہو چکا ہے جنت میں، جہنم میں، لیکن اچھے برے اعمال سے وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ جو جنت جائے گا وہ جنتی والے کام کرے گا، جو جہنمی والے کام کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ فلاں آدمی اپنے فلاں نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور فلاں شخص اپنے برے فلاں اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے
جو تقدیر کا مطلب غلط سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، شاید اللہ میری کوئی نیکی پسند آ جائے، اللہ معاف کر دے۔ ان کی عملی زندگی یہ ہے کہ وہ فرائض ادا نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ دیکھو جی اللہ نے کتے کو پانی پلانے والی عورت کو معاف کر دیا تھا، 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، تو وہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کس سے ہوگا اور کب ہوگا، لیکن جو عام لوگوں کے لیے اصول اور قانون ہے وہ یہی ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا وہ جنت جائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم جائے گا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جس کام کے لیے بھرپور صحیح طریقے سے محنت کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور جو آدمی اس کے لیے پوری محنت کوشش نہیں کرتا اس کو نہیں ملتی۔ جتنے بھی آپ دیکھیں دین کے لحاظ سے کامیاب، دنیا کے لحاظ سے کامیاب لوگ ہیں، پیچھے ان کی محنتیں ہیں۔ اور کوئی آدمی بہت بڑا قاری ہے، قرآن کریم اچھی طرح وہ تلاوت کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ وہ زندگی میں 100 گزار دی، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، کوشش نہیں کہ اچھے قاری بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ پیچھے انہوں نے بہت مشق کی ہے، پریکٹس کی، پھر جا کے اچھے قاری بنے ہیں وہ۔ کوئی آدمی اگر بہت قابل عالم ہے تو پیچھے اس کی محنت ہے، ایک عرصہ دراز ہے اس کا، شریعت کو اس نے پڑھا ہے، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، مسائل پڑھے، شریعت کے علوم پڑھے ہیں اور ان پر محنت کی ہے، پھر جا کے قابل عالم بنا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی اچھا ڈاکٹر ہے اس کے پیچھے ہی محنت ہے، اس نے ڈاکٹری کی لائن میں بہت زیادہ محنت کی ہے، پھر جا کے ڈاکٹر بنا ہے۔ ایسے ہی نہیں، اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے، اچھے کاریگروں کو بلایا گیا، اچھا مٹیریل دیا گیا، اچھا انجینئر بلایا گیا، اچھا نقشہ بنوایا گیا، اچھا مٹیریل لگایا گیا، پھر جا کے بلڈنگ اچھی تیار ہوئی ہے۔ تو اس لیے بھائی ایسے لوگ جن کے ذہن میں وہ غلط فہمی ہے کہ کچھ نہ کرنا پڑے جنت مل جائے گی، ہم نبی کی امت میں ہے، پھر کون سی نیکی اللہ پسند آ جائے، یہ شیطانی خیالات اور دھوکے ہیں، بندن سے باہر آنے کی کوشش کرے۔ اگلی حدیث عن ابن عمر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہے، حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ آدمی کا نکارہ ہونا اور قابل اور ہوشیار ہونا تقدیر سے ہے۔ مطلب جو آدمی یہاں سمجھدار اور عقل مند ہے نا، تو تقدیر میں اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ عقل مند بندہ جا کے بنے گا، اللہ نے لکھ دیا۔ جو آدمی بیوقوف ہے تو اللہ کو پتہ تھا کہ آدمی بیوقوف رہے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کا لکھنا اس کے عقل مند بیوقوف ہونے کی وجہ سے ہے، اس کا بیوقوف یا عقل مند بندے کا ہونا اللہ لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تو معاذ اللہ مجبور ہو گیا، وہ ایسا نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ونحن نتنازع فی القدر، اور ہم جھگڑ رہے تھے تقدیر کے بارے میں، فغضبا، آپ غصہ ہو گئے، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حتی کانما فقی فی وجنتیہ حب الرمان، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوا گویا کہ فقیہ نچوڑ دیے گئے ہیں، فی وجنتیہ آپ کے رخساروں پر، حبو دانے، الرمان انار کے۔ فقالا، فرمایا، ابی ھذا امرتم، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، ام بھذا ارسلت الیکم، کیا مجھے تمہارے پاس یہ دے کے بھیجا گیا ہے، انما ہلک من کان قبلکم، یقیناً تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، حین تنازعوا، جب انہوں نے جھگڑا کیا، فی ھذا الامر، اس معاملے میں، عزمت علیکم، میں تم پر لازم کرتا ہوں، میں تم پہ لازم کرتا ہوں، اللہ تنازعوا فیہ، کہ تم نہ جھگڑو اس تقدیر کے بارے میں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، بھی یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھ کے آپ بہت زیادہ غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے، ایسا محسوس ہوا، آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا، ایسا لگ رہا جیسے کسی نے انار آپ کے رخساروں پر نچوڑ دیا ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے نا، وہ اس وجہ سے بھی ہلاک ہو کے وہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے تمہارے پاس یہ احکام تھے کہ بھیجا گیا ہے کہ تم جھگڑا کرو اور بحث کرو تقدیر کے بارے میں، میں تم سے عہد کرتا ہوں، تم پہ لازم کرتا ہوں تو میں آئندہ کبھی تقدیر کے بارے میں نہ جھگڑنا۔ تو یہ حدیث ہوئی۔ تشریح اس کی ہے کہ تقدیر کا مسئلہ دین کے مسائل میں سے نازک مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ، نمبر 2 وراثت کے مسائل، اور نمبر 3 جو ہے نا وہ عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، ماہواری کے مسائل، یہ ہماری شریعت کے مشکل ترین مسائل ہیں۔
اور ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل چاہیے، بہت زیادہ علم چاہیے۔ مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کمزور پہلو ہیں اور ان میں کوئی معاذ اللہ غلطی ہے کوئی، اس وجہ سے ان کو اس لیے جانے یہ مشکل ہے، نہیں۔ لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، لوگوں کی سمجھ کم ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ مشکل مسائل میں سے ہیں۔ تو آدمی اس میں بحث نہ کرے بغیر علم کے، رد نہ کرے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، اگر یوں ہو رہا ہے تو پھر یوں کیوں ہو رہا ہے، بغیر علم کے رد نہ کرے، تقدیر کی حدیث کا علم حاصل کرے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اسے سوچے سمجھے۔ تو حضور کیوں ناراض ہوئے؟ ایک مربی کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، کہ آپ جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرو، جھگڑنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک چیز تو ہے رد کرنے کے لیے اور بغیر علم کے بحث کرنے کے، بندہ بحث کرے، وہ تو شرعی لحاظ سے ہے منع۔ دوسرا ہے اطمینان اور سمجھنے کے لیے آدمی سوال کرے۔ ایک آدمی کے تقدیر کو میں مانتا ہوں، برحق ہے، بالکل سچی ہے، دین کا حصہ ہے، اللہ نے فرمایا تقدیر پہ ایمان لاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا تقدیر پہ ایمان لاؤ، اس کے بغیر نجات نہیں، مانتا ہوں تقدیر میرا ایمان ہے، لیکن مجھے فلاں بات سمجھا دو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اسے کوئی بات سمجھائی جائے، کہتا ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، پھر سمجھائی جائے کہ ہاں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ آدمی بحث نہیں کر رہا، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جھگڑا نہیں کر رہا، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اور جھگڑنا اور بحث کرنا کیا ہے کہ جو بات بتاؤ میں نہیں مانتا، اگر یوں ہے پھر یوں کیوں ہے، اگر یوں ہے پھر یوں کیوں نہیں ہے۔ علم نہیں ہے پھر بھی وہ کسی عالم سے، صاحب علم سے بات کرتا ہے، ان کی تردید کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی بات تسلیم نہیں کرتا، ان کی بات پہ غور نہیں کرتا، تو یہ آدمی جھگڑ رہا ہے، یہ شرعی لحاظ سے منع ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی، یہ تقدیر پر ایمان لانے کی، مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔